الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ محترم حضرات، جو دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور دین کے جس چراغ کو آپ نے جلایا ہے وہ نہ آج تک بجھ سکا اور نہ قیامت تک بجھے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد ڈالی ہے، کفر کی بہت کوششیں ہوئیں اس کو مٹانے کی، انہوں نے پوری کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ اللہ تعالی نے تو کلام پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو مٹا دیں، لیکن اللہ اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، اسلام ہر جگہ پہنچ کر رہے گا، چاہے وہ کافروں کو بات اچھی نہ لگے، پسند نہ آئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بارہا ایسا ہوا کہ ایسا لگا کہ پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، کفر کی ایسی کوششیں ہوئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چند ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ایسی قربانیاں دی کہ اب اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی ملک، کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں پر اسلام اور مسلمان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے یہ بات کہی تھی۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو پودا لگایا وہ پوری دنیا میں پہنچ کر رہا۔ مجھے جو آج آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنی ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، دنیا میں جو چینجز آ رہے ہیں بہت فاسٹ طریقے سے آ رہے ہیں، اور ایسے زمانے کے اعتبار سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر فتنوں کا ایسا دور آئے گا
کہ میری امت کے کچھ لوگ صبح کے وقت تو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان کی حالت میں بستر پر لیٹیں گے، مسلمان کی حالت میں بستر پر لیٹیں گے، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ تو فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا ہے، دنیا میں تبدیلی بہت زوردار ہو رہی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جو فکر مند ہونا چاہیے وہ اپنے دین اور ایمان سے متعلق ہونا چاہیے۔ ہمارا دین بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، ایمان والی زندگی مل جائے، کلمے والی موت مل جائے، اس کی فکر امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کرے۔ مجھے جو خاص طور پر آج آپ کے سامنے اس ملک میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور دنیا جو ایک ریس میں لگی ہوئی ہے، خصوصاً قیامت کی نشانیاں جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ان قیامت کی جو نشانیاں ہیں اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس سے یہ بات سمجھنی ہے کہ سچ فرمایا تھا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی پوری ہو رہی ہے۔ ویسے آپ دیکھ لیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یہ تقریباً بیچ میں 2000 سال سے زائد کا عرصہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر اور دیگر انبیاء کے درمیان کئی ہزار سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلے اب سب ختم ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ سارے فاصلے سمٹ گئے، اب دنیا اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے اور بالکل آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام علامات قیامت وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے جو آج خاص طور پر آپ سے بتلانا ہے وہ ملک شام سے متعلق۔ ملک شام یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام تھا بلاد شام، لیکن آج اسے سیریا کہا جاتا ہے۔ آج ملک شام، اس کے تعلق سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشن گوئیاں فرمائی تھی اور اس شام کے ملک کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی تھی۔ اس بنیاد پر میں آج آپ کے سامنے سیریا، جو ہمارے بہت سے حضرات اس سے واقف بھی نہیں ہوں گے اور جو واقف ہوں گے تو وہ اگنور کرتے ہوں گے کہ کیا ہے ملک شام، لیکن آج میں بتانا چاہوں گا کہ ملک شام ایسا ملک ہے جو اگنور کرنا نہیں ہے بلکہ توجہ دینا ہے۔ اس ملک کے متعلق ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور اس ملک سے انبیاء کا کس طرح کا تعلق رہا ہے، اس ملک میں کیسے لوگ جمع ہوں گے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر، تاکہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے تمام ارشادات حرف با حرف سچ ثابت ہو، یہ پتہ چلے اور اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، ہمارے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو کہ کیا پیارے آقا نے یہ تو اس دور میں بات کی تھی، وہ نشانیاں اب پوری ہو رہی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ملک شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پورا ملک شام ایک ملک تھا۔ آج وہاں 4 کنٹریاں بن چکی ہیں، جیسے کہ اردن ہے جس کو اب جارڈن کا نام دیا گیا، اسی طریقے سے لبنان ہے، فلسطین ہے اور سیریا جسے ہم عربی میں سوریا کہتے ہیں اس وقت۔ یہ 4 کنٹریاں ہیں جو ملک شام کہلاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک شام، بلاد شام کے لیے بڑی خیر کی دعائیں مانگی، یوں فرمایا کہ اہل شام کے لیے خیر ہو، ملک شام کے لیے خیر ہو،
اور ملک شام کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک خیمے کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمیننا، یہ اے اللہ ملک شام کے لیے برکت عطا فرما، ملک یمن کے لیے برکت عطا فرما، یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ ملک حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد تھی جن کا نام تھا سام، سام بن نوح کے نام سے وہ مشہور ہے، سام ابن نوح۔ یہ انہوں نے بسایا تھا ملک شام کو، اور یہ ملک شام کی بنیاد انہوں نے ڈالی، اور پھر ملک شام میں لوگ آتے گئے، بڑھتے گئے، اور یہ سیریا ترقی کرتا گیا، اور پھر وہاں پر بہت انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یہاں تک کہ بہت سے انبیاء وہیں پیدا بھی ہوئے اور بہت سے انبیاء ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ یہ عراق کے رہنے والے تھے، ابھی تو عراق ایران ہے، عراق کے رہنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ملک شام ہجرت کر کے عراق سے چلے گئے اور وہیں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی۔ تو بہت سارے انبیاء، یہ جو ملک شام ہے، جو 4 کنٹریاں اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ پورا 4 کنٹریاں ملا کے ملک شام ہے، اور اسی ملک شام میں بیت المقدس ہے، اور اسی بیت المقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں 15ویں پارے میں جب آپ آیت پڑھیں گے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ وہی مسجد اقصی بیت المقدس ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، اور یہ مسجد وہی سیریا فلسطین کے اندر واقع ہے، ملک شام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کے ارد گرد ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ میرے استاد محترم وہاں گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جب دیکھا ان چیزوں کو تو پتہ چلا کہ ملک شام کے اس بیت المقدس کے ارد گرد جب انہوں نے جائزہ لیا اور معائنہ کیا تو بتایا انہوں نے کہ 10,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات وہاں موجود ہے، صرف مسجد اقصی کے ارد گرد میں۔ آپ جہاں پہ انبیاء کا جو مسکن رہا ہو، جو علاقہ اور جو مدفن بنا ہو، جہاں انبیاء مدفون ہوئے ہو، یقیناً وہ برکت کا علاقہ ہوگا۔ اور پھر رب کائنات نے، زمین کے بنانے والے نے خود یہ بات کلام پاک میں کہہ دیا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہی وہ ملک شام ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ملک شام ہر دور میں ہرا بھرا رہا ہے، لیکن جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے لیے، بلاد شام کے لیے، سیریا کے لیے جب دعائیں کر رہے تھے تو اس وقت صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ آپ شام کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس وقت تو شام میں مسلمانوں کا کوئی قبضہ نہیں ہے، اس وقت تو وہاں عیسائی اور یہودی آباد تھے اور انہی کے قبضے میں تھا وہ ملک شام، بیت المقدس بھی انہی کے قبضے میں تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام میں برکت ہو، یمن میں برکت ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ملک شام، بلاد شام آج اگرچہ یہ یہودیوں اور نصارہ کے قبضے میں ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ مجھ سے محبت کرنے والے وہاں پیدا ہوں گے، ملک شام میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اس لیے میں ملک شام کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اور میرے محترم بزرگوں، ملک شام کی تاریخ یہ ہے، ملک شام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ سیریا ہے، آپ جب آج اس کو ڈھونڈیں گے گوگل پہ تو سیریا نام آئے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ملک شام کہلاتا تھا، بلاد شام کہلاتا تھا۔ یہ وہی ملک ہے
کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اپنے بچپنے میں جب آپ کی عمر شریف 12 سال تھی، اس وقت آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ 12 سال کے تھے۔ جب آپ گئے ہیں تو اس وقت ملک شام میں ایک راہب رہا کرتا تھا، عیسائی پادری، جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ وہ اپنے حجرے سے کبھی باہر ہی نہیں آتا تھا۔ سال میں 1 یا 2 دن وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے نکلتا تھا، بقیہ اوقات ہمیشہ عبادت میں رہتا تھا۔ اتنا بڑا عالم تھا وہ تورات کا۔ جب حضرت ابو طالب کا قافلہ تجارتی ملک شام پہنچا، اور وہ جو جہاں راہب رہا کرتا تھا اس کے علاقے میں جب یہ لوگ پہنچے، اور جب اسے اطلاع ملی راہب کو، عیسائی عالم کو، کہ ایک قافلہ مکہ سے آیا ہوا ہے، تو اس قافلے کی تلاش میں وہ نکل پڑا اور جا کر پورے قافلے پہ ایک ایک شخص پر نظر ڈالنے لگا۔ اور جب نظر اس کی پڑی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی عمر شریف صرف 12 سال تھی، آپ بچے تھے، جب آپ کے اوپر نظر پڑی تو فوراً وہ آپ کو دیکھتا رہ گیا۔ اور چونکہ وہ توریت کا عالم تھا، اور توریت میں پورا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے وہ تمام نشانیاں ملانے لگا اور دیکھنے لگا، اور بھی نشانیاں اس نے دیکھی۔ تو اس میں سے ایک چیز وہ جو غور کر رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا، وہ یہ کہ بلاد شام میں اس وقت دھوپ تھی، بہت تیز دھوپ تھی۔ اس دھوپ کے اندر وہ راہب دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی چلتے تھے تو ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی، حالانکہ آپ 12 سال کے تھے، لیکن وہ راہب دیکھا اور اس نے فوراً کتابیں اپنی پلٹی اور اوراق پلٹ کر دیکھنے لگا، تو پتا چلا یہ بھی نشانی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوگا اور آخری زمانے میں پیدا ہوگا، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے ملک شام آئے گا تجارت کی غرض سے۔ چنانچہ وہ ساری نشانیاں جب اس نے دیکھ لی تو قافلے والوں کو تلاش کرنے لگا، سب کو بلایا، اور اس میں حضرت ابو طالب کو بھی بلایا اور کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری مہمان نوازی کو قبول فرمائیے۔ اور اس طریقے سے اس عیسائی راہب نے پورے قافلے کی دعوت کی۔ اس میں حضرت ابو طالب کو بلا کر اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یعنی آپ کا اچھا چاہنے والا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ بچہ ہے، کہا کون؟ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ ہاں، کہا میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ نبی ہے، اور آخری زمانے میں نبی ہوگا، اور سارے دنیا کے مسلمان اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن حضرت ابو طالب سے اس نے کہا، عیسائی راہب نے، کہ تم آگے سفر مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے یہودی اور عیسائی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس نبی کا دور آئے اور اسلام کی شروعات ہو جائے، اس لیے تم آگے سفر نہ کرنا، میں خیر خواہ ہوں۔ آخر حضرت ابو طالب نے تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا کہ بھائی ہم اپنی تجارت یہیں کر کے اور یہیں سے واپس جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہیں تجارت کی گئی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ گوگل سرچ کے مطابق وہ درخت آج بھی موجود ہے، جو درخت اتنا نصیبے والا تھا کہ جس نے اپنے سائے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ فگن کیا تھا۔ آخر آپ اس کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اس راہب نے آ کر آپ کو بوس و کنار کیا اور آپ کو آپ کی مہمان نوازی کی، اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کو رخصت کیا۔ تو یہ ملک شام ہے جس کی تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ملک شام، اسے اگنور نہ کرنا کہ بھائی ایک سیریا ہے،
اس سے بڑی یادیں اور بڑی چیزیں اسلام کے تعلق سے وابستہ ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی طرف دیکھیے، پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال اپنی زندگی حیات رہے، آپ نے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا، پوری دنیا میں کہیں آپ نے سفر نہیں کیا سوائے 2 کنٹری کے۔ آپ اپنے سعودی اسٹیٹ، یعنی جسے اس زمانے میں حجاز مقدس کہا جاتا تھا، سعودی سے آپ کہیں باہر نہیں گئے، صرف 2 کنٹری میں گئے جو آج بنے ہوئے ہیں۔ ایک یہی ملک شام، آپ تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور ایک مرتبہ یمن آپ تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں اور نہیں گئے، لیکن فرمایا کہ اہل شام کے لیے خیر ہو، اہل یمن کے لیے خیر ہو، یہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ سے محبت کریں گے۔ اس بنیاد پر بلاد شام کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی۔ اور سنیے ملک شام کے تعلق سے باتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب گیا آپ کی خدمت میں، تو آپ ایک خیمے میں تشریف فرماتے اور اس میں بلاد شام کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور جب مجھے انہوں نے دیکھا، یعنی عوف بن مالک کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ میں قیامت کی چند نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں، قیامت کی چند نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں، اسے اچھی طرح سے سن لینا اور سمجھ لینا۔ چنانچہ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی تھی، اور اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ پیارے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا تھا نا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری وصال کر جانا، پردہ فرما جانا، یہ بھی قیامت کی نشانی، چاند کے ٹکڑے ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی۔ لیکن اس وقت جو صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان سے آپ نشانیاں بیان فرما رہے اور فرما رہے کہ میرا دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی نشانی۔ اور فرمایا کہ دوسری نشانی میں بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ اور یہ تصور کرو، اس وقت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں جب بیت المقدس پر یہودیوں کا، عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ اس وقت یہ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بیت المقدس پر بیت المقدس فتح ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے چند ہی سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا، اور اسلام کا جھنڈا بیت المقدس کے مینارے پہ لہرایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن پھر 77 سال واپس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ہو، لیکن پھر فتح ہوا۔ اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اے لوگوں، ہر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمان وہاں سجدہ کرتے رہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس رہے۔ یہ وہاں ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری۔ وہ شہر ہم کسی دنیا کی کسی بھی کنٹری سے محبت کریں یا نفرت کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر امت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طریقے سے حجاز مقدس
مکہ اور مدینہ ہمارے لیے عظمت کا حامل ہے اور محبوب شہر ہے اور ہمارے لیے محبت کی جگہ ہے، اسی طریقے سے یہ بلاد شام، یہ ملک بھی ہمارے لیے محبت کی بنیاد ہے، کیونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر سے محبت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ملک شام سے، بیت المقدس سے محبت کریں، اہل شام کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہمیشہ ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیریا کو اگنور نہ کریں، بڑی تاریخیں اس سے وابستہ ہیں، بہت کچھ اس سے ہونے والا ہے۔ میرے دوست، آپ کو پتا ہونا چاہیے آخر کیا وجہ ہے آج دنیا کی سپر پاور طاقتیں وہاں پہنچ کر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جس کو دیکھو آپ، کیا بات ہے، وہاں کیا ہے؟ سونے کا پہاڑ ہے یا گیس کا بھنڈار ہے یا ایسے کچھ ریسورسز ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہاں جو جائے گا، جس کا قبضہ ہو جائے گا، پوری دنیا پہ حکومت کرے گا؟ کیا وجہ ہے؟ آج سپر پاور طاقتیں جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بھی وہاں جا رہے ہیں، وہ اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ میرا قبضہ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ میرا قبضہ رہے، رشیا چاہتا ہے کہ میرا قبضہ رہے۔ یہ کنٹری کیوں چاہتے ہیں کہ ملک شام پہ ہمارا قبضہ ہو جائے؟ اپنی فوجیں کیوں بھیجے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، بڑی تاریخیں اس سے وابستہ ہیں۔ آج ہم نہیں جانتے، آج مسلمان بریانی کھا کر صرف سو رہا ہے، لیکن دنیا کی ساری طاقتیں اپنا اپنی طاقت، اپنا اپنا جو ہے حکومت کا تختہ وہاں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی ہے ملک شام، یہ ہے سیریا کی ہسٹری کہ جس کی بنیاد پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک شام پوری دنیا میں خوریزی ہو جائے گی، لیکن ملک شام میں لوگ بچے رہیں گے۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتلا رہے تھے، اس میں بتلایا کہ پہلی نشانی یہ کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور دوسری نشانی بیت المقدس فتح ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوگا، اور تیسری نشانی قیامت کے قریب ہونے کی بتلائی کہ میری امت میں کثرت سے موت ہوگی، میری امت میں کثرت سے موت ہوگی۔ ابھی 2020 گیا ہمارے سامنے، کرونا، کسی کو معلوم تھا کہ اتنے لوگ مر جائیں گے؟ کتنی موتیں ہوئی ہیں۔ یہ کب فرمایا؟ آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جیسا کہ دیکھ کر آپ نے بتلایا ہو۔ تو آپ کی باتیں ہر بحرف سچ ثابت ہو نہیں۔ میری امت کی موت کثرت سے ہوگی۔ پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مرے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مرے، پھر تیسری جنگ عظیم لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو گئی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے ابھی یوکرین میں 10 لاکھ فوجی مارے جا چکے ہیں۔ رشیا یوکرین کی جو جنگ تھی، وہ فلسطین میں ہمارے 50,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ کثرت سے موت نہیں ہو رہی؟ یہی ملک شام میں پچھلے 10 سالوں میں 10 لاکھ مسلمان ذبح کیے جا چکے ہیں۔ یہ کثرت سے موت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات پیارے آقا کی پوری سچ ثابت ہو رہی نہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں کثرت سے موت ہوگی، اس سے کثرت سے موت اور کیا ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تقوم الساعة حتى تظہر الفتن،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت پر ہر طرف سے، چاروں طرف سے فتنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، فتنے برس رہے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہونا چاہیے آج ہم کتنے دین پر جمے ہوئے ہیں، کتنے دین پر استقامت ہیں، آج دین کے بارے میں کتنے کنفیوژن ہیں، دین پر ہمارا عمل کتنا ہے، دین کتنا ہم سے چھوٹا ہوا، یہ فتنے نہیں تو اور کیا۔ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کوئی دیکھو آج یوٹیوب پہ اتنے مولانا آپ کو نظر آ جائیں گے، کوئی اس کی بات لے کے فالوور بنا ہوا ہے، کوئی اس کی بات لے کے فالوور بنا ہوا ہے۔ یاد رکھ لینا یہ فتنوں کا دور ہے، تمہاری ایمان کی جانچ ہو رہی ہے۔ کبھی یوٹیوبر مت بننا اور اس کے فالوور بن کر کسی مولانا مولوی کی بات مت ماننا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر ایک اپنے اپنے مسلک کی ترویج کر رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ دین پر جمے رہنا، ایمان پر مستقیم رہنا، اپنے آپ کو ایمان پر بچانے کی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس فکر میں لگے رہنا، یہ بھی ضروری ہے، ملت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ فتنے اتنے رونما ہو گئے، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ صبح میں مسلمان ہے، شام ہوتے ہوتے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان رہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو سکتا ہے۔ کافر شام کو مسلمان بن کر سویا تھا، صبح اٹھتے اٹھتے کچھ ایسی باتیں پیش آئیں گی کہ وہ چند باتوں کا انکار کرے گا اور کافر ہو کر صبح بیدار ہوگا۔ اس بنیاد پر آج ایمان کے بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت سے اور اسفر سے، اسفر شارحین حدیث اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اسفر سے مراد یہود و نصارہ عیسائی، میری امت سے اور اسفر سے مراد یہود و نصارہ، ان سے ایک بہت بڑی جنگ اسی ملک شام میں ہوگی، سیریا میں ہوگی۔ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ ساری سپر پاور طاقتیں ملک شام کی طرف اپنی اپنی فوجوں کو، اپنے اپنے ہتھیاروں کو، اسلحوں کو لے کر کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ یہ وہی بات پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہونے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں، ہو سکتا ہم نہ دیکھیں تو ہماری اولاد دیکھیں، ہماری اولاد کی زندگی میں یہ بات پیش آئے گی۔ اور فرمایا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہ ایسی جنگ ہوگی کہ یہ اسفر لوگ 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں گے، اور 80 جھنڈوں میں ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی ان کی فوج ہوگی، اور یہ اتنی بڑی تعداد میری امت سے لڑائی کرے گی۔ گویا کہ یہ سارے 80 جھنڈے والے ایک طرف ہوں گے اور میری امت کا ایک جھنڈا ہوگا ایک طرف ہوں گے۔ اتنی بڑی خوریزی والی جنگ ہوگی، دنیا کی ساری کفر کی طاقتیں جمع ہو کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایمان پر جو ثابت قدم ہوگا وہی ان باطل کے مقابلے میں لڑ سکے گا، جو ایمان پر 100% جمع ہوگا وہی ان سے لڑائی کر سکے گا اور اسی کی فتح ہوگی۔ تو بہرحال ملک شام میں ایک ایسی جنگ بھی ہونی ہے، اس لیے ملک شام کے تعلق سے آج دنیا کے ساری سپر پاور طاقتیں جمع ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک شام ہی وہ جگہ ہے جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی، وہاں کی مسجد امیہ جسے مسجد اموی کہتے ہیں، اسی مسجد کے بنیاد کے پاس ان کا مکان تھا، وہاں پیدا ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرایا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہی
بلاد شام ہے جہاں دمشق میں جامع مسجد ہے، سفید مینارہ ہے اس کا، اسی جامع مسجد کے مینارے پر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اسی مسجد میں نماز کے لیے جماعت کھڑی کی جائے گی، اور وہیں پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے متعلق فرمایا کہ مہدی علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے، مہدی علیہ السلام جماعت کھڑی کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اسی درمیان آسمان سے نیچے، کیونکہ آپ زندہ اٹھائے گئے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریین، یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ساتویں آسمان پر 33 سال کی ان کی عمر ہے، اور اسی عمر میں وہ اتریں گے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد امی میں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر نماز ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے، بلکہ حضرت مہدی سے کہیں گے آپ امامت کرو۔ چنانچہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابتدا میں نماز پڑھیں گے، مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ پھر اس کے آگے بھی اور ایک لمبا سلسلہ ہے بلاد شام کے متعلق۔ وقت پورا ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے ہفتے جاری رکھا جائے گا، لیکن بہرحال یہ تمام واقعات بتلانے سے مقصود مجھے یہ ہے آپ سب کو کہ اب ہمیں اپنی زندگی کے تعلق سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے، گناہوں میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ کیا ممکن ہے کہ ہماری لسٹ بن رہی ہو اور مسلمانوں کی لسٹ سے ہمیں نکال کر کافروں کی لسٹ میں داخل کر دیا جائے، صبح کو مسلمان رہیں شام کو کافر ہو جائیں۔ اس لیے اپنے ایمان کے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے، اچھے اعمال کرنا چاہیے، برے اعمال سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے، توبہ استغفار کے ساتھ زندگی کرنا چاہیے، اور اعمال اور اللہ کے احکامات پر جتنا ہو سکے ممکن عمل کرنا چاہیے، فرائض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ دور تبدیلی کا شروع ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دجالی دور میں آ جائیں اور دجال کے چپیٹ میں آ کر کفر بھری زندگی گزارنے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور نیکیوں پر گامزن فرمائے۔